السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز من بچوں، میں آج پھر سے آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں ایک نئی اخلاقی کہانی کے ساتھ۔ اس کہانی کا عنوان ہے نیکی کا صلہ۔ نیکی آپ چاہے انسان کی انسان سے کریں یا انسان کسی جانور کے ساتھ کرے، اللہ رب العزت اس کا اجر آپ کو اس دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کی طرف نیکی کا ایک ہاتھ بڑھاتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کامل کے ساتھ آپ کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہے۔ تو یہ کہانی ایک حبشی غلام کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو ضرور پسند بھی آئے گی اور آپ اس کو سنیں گے بھی اور اس سے اپنی زندگی میں آزما کر بھی دیکھیں گے، کسی کے ساتھ نیکی کر کے دیکھیں گے۔ نیکی امن محبت ہی پر دنیا قائم ہے۔ تو آئیے پیارے بچوں، ایک دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں کہیں جا رہے تھے۔ تو دوپہر کا وقت تھا اور تیز دھوپ، راستے میں ایک بڑا خوبصورت باغ تھا۔ آپ آرام کے خیال سے باغ کے اندر چلے گئے۔ وہاں ایک قوی ہیکل، لمبا قد کا، موٹا تازہ حبشی یعنی کالے رنگ کا حبش کا رہنے والا غلام کام کاج سے فارغ ہو کر ایک گھنے درخت کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھا اور ساتھ ہی اپنے پیٹ کی آگ یعنی بھوک اسے لگی تھی، اس بھوک کو پورا کرنے کے لیے اس نے کھانا اپنے سامنے رکھا۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک ہی جو کی سوکھی روٹی تھی، ایک ہی۔ تو اب اس نے کیا کیا کہ جیسے ہی وہ کھانے لگا تو پاس بیٹھا ہوا ایک کتا بھونکنا شروع ہوا، اسے بھی بھوک لگی تھی۔ تو اس حبشی غلام نے کیا کیا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا خود کھاتا اور ایک ٹکڑا اس کتے کو ڈالتا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ ایک ہی روٹی تھی اور اس روٹی سے نہ تو اس کا پیٹ پورا بھر رہا تھا کیونکہ وہ ویسے ہی قوی ہیکل تھا، اور نہ ہی اس روٹی سے کتے کا پیٹ پال رہا تھا، لیکن خیر وہ ایک نیکی کیے جا رہا تھا۔ تو جب اس نیکی سے فارغ ہوا تو امام علی مقام نے اس سے کہا کہ بھائی ایک روٹی تھی، اس سے تو نہ تمہارا پیٹ بھرا نہ اس کتے کا پیٹ بھرا، تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہیں ایسی کیا وجوہات تھی؟ ایک ہی جو کی سوکھی روٹی تھی تو تم اسے خود کھا لیتے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ ایسی کیا وجہ تھی؟ تمہارے اندر ایسا کیا جذبہ تھا کہ تم نے اس کو بھی اپنے ساتھ شریک کیا؟ تو اس نے کہا کہ بے شک ایک ہی جو کی روٹی میرے لیے یقیناً بہت کم تھی۔ جب میں کھانے بیٹھا تو وہ دور سے جو ہے وہ کتا میری طرف ایک لچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل کر رہا کہ یار، اور یہ غیرت گوارا نہ کی کہ میں خود تو روٹی کھا لوں اور یہ بے زبان بھوکا کتا جو ہے وہ مجھے ایسے ہی دیکھتا رہے۔ تو امام علی مقام نے پوچھا تو کہ تمہارے مالک کا نام کیا ہے، وہ کہاں رہتا ہے؟ تو حبشی نے اپنے مالک کا نام اور پتہ بتایا۔ تو امام علی مقام نے کہا کہ اب تم نے یہاں سے کہیں جانا نہیں ہے جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں، اور یہ تم میرے ساتھ وعدہ کرو۔ تو اس حبشی غلام نے وعدہ کیا۔ آپ سیدھے کیونکہ مدینہ کے کونے پر ایک سرحد پر اس کا گھر تھا، تو آپ وہاں تشریف لے گئے اور اس آدمی سے کہا کہ کیا فلاں باغ جو ہے وہ تمہارا ہے؟ اور اس نے کہا جی بالکل وہ میری مالکیت میں ہے۔ کیا اس میں موجود ایک حبشی غلام اس رنگ کا اور اس قد و قامت کا، کیا وہ تمہارا غلام ہے؟ تو اس نے کہا جی بالکل وہ میرا غلام ہے۔ تو آپ نے کہا کہ کیا تم مجھے وہ باغ اور وہ غلام فروخت کرنا چاہو گے؟ تو امام علی مقام کیونکہ بہت سخی تھے اور آپ کی سخاوت پورے مدینے کے اندر مشہور تھی، تو
اس نے یہ کیسے انکار نہ کر سکتا تھا؟ اور پھر عام بازار کے لحاظ سے، خرید و فروخت کے لحاظ سے آپ اس سے دگنا قیمت اس باغ کی دے رہے تھے، تو وہ کیسے قبول نہ کرتا؟ یقیناً اس نے قبول کیا، اور اس نے باغ جو ہے اور وہ غلام امام علی مقام کو فروخت کر دیا۔ آپ واپس اسی باغ میں آئے تو دیکھا کہ وہ پھر سے آدمی باغ کے اندر کام کاج میں مصروف ہے، کانٹ چھانٹ کر رہا ہے پودوں کی اور ان کو پانی دے رہا ہے۔ تو آپ اس سے کے پاس آئے اور اسے کہا کہ بھائی کیا تم کام کاج سے فارغ ہو چکے ہو تو میری آ کر بات سنو۔ جب وہ کام کاج سے فارغ ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس سے یہ کہا کہ بھائی میں یہاں سے تم سے ملنے کے بعد میں تمہارے مالک کے پاس گیا تھا، اور اس نے مجھے یقیناً یہ سارا قصہ بتایا ہے کہ وہ باغ بھی اور وہ غلام بھی میرا ہے، تو میں نے اس سے تم سے خرید لیا ہے، گویا آج کے بعد تم میری غلامی کے اندر ہو، اور تم نے اب میری خدمت بجا لانی ہے۔ تو وہ حبشی غلام اس نے فوراً کہا کہ جو میرے حکم آقا، میں آپ کے سامنے ہوں، اور وہ دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ تو امام علی مقام نے کہا کہ یقیناً تم اب سے میرے غلام ہو، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں کسی ایک ایسے انسان کو جو نیک صالح ہو میں اس کو اپنا غلام بناؤں، بلکہ میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر آپ نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ وہ بہت خوش ہوا، وہ آپ کے ہاتھ چومنے لگا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ قصہ یہیں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ آج کے بعد تم اس باغ کے بھی مالک ہو، گویا یہ باغ میں نے رضائے الہی کے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق تمہاری ملکیت میں دیا ہے۔ تو وہ شخص جو ہے وہ بہت اس بات پر مسرور بھی ہوا، اور وہ پوچھنے پر آیا کہ حضرت آپ کون ہیں جو اتنے زیادہ فیاض ہیں، میرے ساتھ اتنا آپ کا لگاؤ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میرا نام حسین ہے، اور میں حسین بن علی ہوں، اور علی کو تو آپ جانتے ہیں کہ علی کی زوجیت میں دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو گویا اس سارے سلسلہ خاندان سے میں نواس رسول ہوں۔ تو حبشی غلام یقیناً یہودی تھا، اور اس نے اسلام کو قبول کیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور پھر ایک سچ کی تلاش میں اور ایک سیدھے راستے پر گامزن ہوا۔ تو بچوں دیکھیں، جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو نیکی کا صلہ تو اللہ ڈبل دیتا ہی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اس غلام نے نیکی کی تو وہ غلامی سے بھی گیا، یعنی وہ آزاد ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے باغ کا مالک بھی بنا، تو دو اس کو اجر ملے۔ اور پھر تیسرا اللہ نے اس کے ہدایت کے راستے بھی کھول دیے۔ تو جب آپ نیکی کریں گے تو آپ کے زندگی کے اندر جو مشکلات ہے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کے توفیل آپ کی وہ مشکلات کو بھی آسان کر دے گا۔ آپ کے علم کے اندر جو آپ کو مشکلیں نظر آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان مشکلوں کو بھی آسان کر دے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ اس کو ضرور زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔